اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ آپ کے تمام مسائل مشکلات کو حل فرمائیں۔ اللہ آپ پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرمائیں۔ جو بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد نورین عطا فرمائیں۔ جن کو رزق کے کوئی بھی مسائل ہو اللہ غیبی مدد سے ان کی مدد فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جن کے کوئی دنیا سے چلے گئے ہیں، پردہ کر گئے ہیں، اللہ ان کو کروٹ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا وظیفہ جو ہے وہ جیسے آپ نے تمبنیل پہ پڑھ لیا ہوگا کہ انشاءاللہ اس وظیفے سے جتنے بھی ناممکن کام ہیں وہ ممکن ہو جائیں گے۔ اگر آپ تھک چکے ہو، بیزار ہو چکے ہو، آپ کسی مسائل میں پھنسے ہوئے ہو، آپ کی کوئی جائز خواہش ہے اور اب پوری نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ یہ جو وظیفہ ہے اس سے ناممکن کام بھی ممکن ہو جائیں گے۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جی تو ناظرین، یہ جو تمبنیل پہ ایک لکھا ہوا دعویٰ ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی آپ کسی کام میں پھنس جاؤ اور وہ کام آپ کو لگے کہ ناممکن ہے تو اس وظیفے کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ آپ کے تمام ناممکن کام رب اپنی قدرت سے ممکن بنا دے گا، لیکن شرط ایک ہے کہ وہ کام جائز ہو۔ یہ وظیفہ آپ نے جائز کام کے لیے کرنا ہے، یہ اس کی شرط ہے کہ اس وظیفے کو ناجائز کام کے لیے کبھی بھی نہ کریں اور نہ استعمال کریں، یہ نہ ہو کہ بجائے فائدے کو کہ آپ کو نقصان ہو۔ تو میں پھر کوٹ کروں گا، حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صاحب حاجت یعنی جن کو کوئی مسئلہ ہو، ناممکن کام جن کو پھنس گیا ہو اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہو، نا امید ہو چکا ہو، مایوس ہو چکا ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بدھ اور جمعرات اور جمعے کے دن روزہ رکھیں اور جمعے کے دن اچھی طرح صاف ستھرا ہو کر یعنی غسل فرمائیں، صاف کپڑے پہنیں اور جمعے کی نماز پڑھنے سے پہلے 2-3 روٹیاں خیرات کر دیں، یعنی روٹیاں پکائیں، کسی غریب کو کھلا دیں، کسی کے گھر بھیجیں، ٹھیک ہے، اور پھر نماز جمعہ پڑھیں۔ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کے یہ دعا پڑھنی ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک باسمک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ وهو الرحمن الرحیم، واسألک باسمک، بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم، الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، الذی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، الذی ملت عظمت السماوات والارض، واسألک باسمک، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لا الہ الا هو الذی عنت له الوجہ وخضعت له الرکاب وخشعت له الابصار وجلت منہ القلوب وزرفت منہ العیون، وان تصلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وان تعظیمنا حاجتی وہوا کذا و کذا۔ جی تو ناظرین، جیسے جمعے کی نماز کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے، اور آخر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی حاجت فوراً برآمد ہوگی اور اللہ کے فضل سے آپ پہ اپنا اللہ رب خاص کا اور فضل فرمائے گا، اور بہت جلد انشاءاللہ آپ کی جو حاجت ہے وہ برآمد ہو جائے گی۔ اور یہ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ برائے مہربانی اس کو
کسی غلط مقصد کے لیے نہ پڑے، اس عمل کو کسی غلط مقصد کے لیے نہ کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ بجائے فائدے کے آپ کو نقصان ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ عمل بے وقوفوں جاہلوں کو مت بتایا کرے، مبادا کسی کے نقصان کے لیے یہ دعا پڑھ لیں اور وہ قبول ہو جائیں۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چیزوں کو نہیں سمجھتے اور ان کے لیے تو یہ کوئی معمولی بات ہوگی، لیکن یہ ایسا جیسے یہ دعا، یہ عمل یہ ایسا عمل ہے کہ جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی ایک دفعہ اس کو لازمی آزمائیے گا، نیک کام، نیک حاجت کے لیے، جس کا مطلب اولاد نہ ہو اور بالکل ہو گئے مایوس ہو چکے ہو کہ جی اب تو ہمیں اولاد ہونی نہیں ہے، یا مطلب کوئی بیمار ہو اور اس کو شفا نہ مل رہی ہو، ٹھیک ہے جی، اور بالکل مایوس ہو چکے ہو، تو مجھے یہ اس کے علاوہ مطلب اور بھی ایسے ہزار معاملات ہیں اب معاشرے میں، کافی لوگ بعض لوگوں سے بعض چیزوں سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازمی آزمائیے گا، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ آپ پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے گا۔ یہ مجرب عمل ہے اور آپ ایک دفعہ کر لیجئے گا انشاءاللہ، تو آپ کے سارے معاملات اللہ اپنے جناب سے حل فرما لیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔